السلام علیکم ناظرین، میں رضوان توقیر بابری پہل سے آر ٹی پی چینل کے لیے پروگرام گفت و شنید میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سید زاہد علی لکھوی صاحب، آپ سب ان سے واقف ہیں، ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ، اور میاں امجد صاحب کے ساتھ بھی اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، اکٹھے پروگرامز ہم کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا پاکستانی ایک قوم بن چکے ہیں؟ اس میں بہت سے دوست اختلاف کرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ آج ہمارے آپ دانشور حضرات کا، شاہ صاحب کا اور میاں صاحب کا تجزیہ بھی لیں گے، اور انشاءاللہ اس امید کرتے ہیں کہ ایک اسی راہ سے گفتگو ہوگی اس موضوع پر۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا شاہ صاحب، اور بڑی خوشی ہوئی آج کا موضوع آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جہاں تک سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ چلیں کافی دیر کے بعد ہم اکٹھے ہوئے، لیکن ہوئے، اور موضوع کی بات آپ کر رہے ہیں تو موضوع یہ ایک ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر ہر وقت ہر لمحے بات ہونی چاہیے، اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے انوائٹ کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور مہربانی آپ بڑی دور سے تشریف لے کے آئے اسٹوڈیوز میں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میاں صاحب، یہ موضوع کیسا ہے اور کیا اس پہ ہم سیرا سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا موضوع ہے، اور میرے حال میں ابھی شروع کریں یا جی اپنی رائے دیں۔ کیونکہ دیکھیں قوم کی ہوتی کوئی زبان اس کی ایک ہو، مذہب ایک ہو، علاقہ اس کا ایک ہو، اس کا پھر بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہے، مذاہب بدلتے رہتے ہیں لیکن قوم وہی رہتی تقریباً، قوم کو آپ نہیں بدل سکتے۔ حالانکہ ہم اسلام کو ماننے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ہمارے اندر سے ڈسپلن، نماز یعنی کہ ڈسپلن کی ایک سب سے بڑی مثال ہے، یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، حج، رمضان میں دیکھ لیں، اور چیزیں سارا، باقی علاقائی طور پہ جو چیزیں ہیں وہ بھی، لیکن دوسری طرف جو نیگیٹو ایک ہمارا بیک گراؤنڈ جاتا ہے، فرقہ واریت، ہمارے ہاں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، آگے ان کی برانچیں، پتہ نہیں کیا کیا، پھر صوبوں کا دیکھ لیں، صوبوں کے اندر پھر اضلاع کا دیکھ لیں، اضلاع کے اندر پھر برادریوں کا دیکھ لیں، برادریوں کے اندر پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مزید ایک وہ ہوتا ہے برادری کے آگے، مثلا جاٹ ہے، گوت، بالکل ارائی ہے تو آگے اس کی گوت، کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی سید ہے تو اس کی آگے وہ 2 4 5 7 8 وہ برانچیں ہوں گی، یہ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے، تو یہ ایک چیز ہے، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں نیگیٹو۔ اس وجہ سے قوم ابھی نہیں، قوم یہ اس طرح ہی بس آہستہ آہستہ بنے گی، اور جو آپ کے ذہن میں سوال وہ میں سمجھ چکا ہوں، آپ سمجھ رہے، یعنی کہ سوال کرنے کا مقصد ہے سیاسی طور پہ ہم وہ ایک پوائنٹ پہ کیوں اکٹھا نہیں ہوتے، یہ ایک بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ فرانس میں انقلاب کو تقریباً 150 پونے 200 سال میرے حل میں ہو چکے ہیں، تو اب وہ کمزوریاں آنی شروع ہو چکی، یہاں پہ جو بزرگوں نے قربانیاں دے کے آزادی حاصل کی تھی ایک وہ ظلم کے نظام سے، تو ہمارے ہاں اس کے لیے قوم بننے کے لیے، اس یعنی کہ سیاسی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو الحمدللہ قوم ہے، اور جب بھی دشمن حملہ کرتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، زلزلہ، آفت، کوئی بھی، تو پاکستان سے بڑھ کے دنیا کی کوئی قوم نہیں، سب سے زیادہ خیرات اور اس طرح کی صدقات اور معاملات جو دوسرے وہ پاکستانی قوم کرتی ہے، اظہار کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن بددلی، منافرت اور افراتفری، ایک دوسرے کو کافر کافر، فلانا فلانا، ٹمکانا ٹمکانا، ڈرامے بازیاں جڑیاں، یہ سب تو بہت بدقسمتی نا ساڈی قوم دے وچ ہے، تے سب تو اچھی قوم بھی ساڈی ہے، تے سب تو بھیڑی بھی ساڈی قوم ہی ہے، بدقسمتی ہے اس دی، اور سیاسی طور دے اتنے بھی ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں، ان کو مار ہی دیو بھی کیوں، اس سے ملک چ رہنا، اسی زندہ ہاں تو سیاست بھی ہوئے گی، ملک ہوئے گا تو سیاست بھی ہوئے گی، سارے نال مل جل کے رہنا چاہیے، سارے تسی سپیس برابر دیو، وہ اج تہاڈا موقع کل نوں انہاں دا ہے، پھر پرسوں پھر انہاں دا ہو سکدا ہے، تے جے تسی اینا ک بندے دیوار نہ لا دیو، اینا پھر اٹیک کرے گا نا کہ میں بھی مر جاواں گا نال،
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਦਾਇਤ ਦਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ, ਇਲਾਕਾਈਅਤ, ਸੂਬਾਇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਲਸਾਨੀ ਔਰ ਸੁਬਾਈਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਲਾਨਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਇਸ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਨਤ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲਾਂਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਬਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू डाला तगड़ा हो गया। लेकिन जिस तरह वापस उर्दू में आ जाता है कि भाई जिस तरह हम लोगों ने देखा है कि यूरोप में भी, फ्रांस में 10-12 कौमें हैं, जैसे भोतो अलहदा हैं, वो तो भोतो हैं, नॉर्मो हैं, अल्जास में हैं, कॉक्स हैं, बास्क हैं, मतलब मुख्तलिफ कौमें हैं, लेकिन सब ने जबान ब्रांच रखी है। लेकिन मजहब भी इसी तरह इंग्लैंड में चले, मजहब भी एक ही है। हाँ, हमारे यहाँ इंग्लैंड में आप चले जाए, मजहब भी हमारे यहाँ भी एक नहीं, मसलक वो देख ले कितने, नहीं मजहब सर वो, लेकिन कोई भी नहीं ना मानता, वो हर तो अपने आप को कहता मैं सही हूँ, यह गलत है। नहीं, आप पता क्या हो गया, सॉरी भाभी साहब, मैं आपकी बात में मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, आपने बोला नहीं, लेकिन नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपकी उस पे बात पे मुझे मौके पे बना, बात ये है कि जैसे तकरीबन जितने भी वीक पॉइंट्स थे वो मियाँ साहब ने बता दिए, और जो कुछ अभी एक मेरे माइंड में एक बात चल रही थी उसको आपने क्लियर कर दिया। अब इन दोनों का जो है, जो उसको मैं उसका खुलासा, हाँ, उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। और वो मेरे ख्याल से, क्योंकि आप मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह से बोलता हूँ, किस टाइप का आदमी, और मेरी शुरू से यानी जो है वो यही है कि मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि खुद ही को नज़रअंदाज करके खुद से दोस्ती कर लें। अगर ये मेरा अपना मतलब वो है ख्याल, मेरा अपना, कि भाई आप जब खुद ही को छोड़ देंगे ना और ख़ुद से दोस्ती कर लें, तो इसका मतलब ये। अब आ जाती बात इसकी, देखें पाकिस्तान जो बना है ना, वो बना था मज़हब के नाम पे, बिल्कुल दीन के, मज़हब भी शायद लोग गलत समझे, मैं इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। अच्छा, अब उस पे आप ये देखें कि जब उस पे बना तो इसके अंदर एक बात नहीं है, एक बड़ी हिस्ट्री है। और अभी हम जब ये माइक से और कैमरे से हट के बैठे हुए थे तो ये बात हुई भी, तो मैंने कही तो फिर आप लोग ना करें प्रोग्राम, मुझे ही करने दें अकेले को, ये तो 3 घंटे मैं ही बोलता रहूँगा। लेकिन टाइम के हिसाब से उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब हिस्ट्री में चले जाएं तो आप देखेंगे कि जब कायद आज़म से ये कहा गया भी जो आप कह रहे हैं, और कायद आज़म को बाकायदा टोका गया कि जी ये है, और कायद आज़म पे इल्ज़ामात लगाए गए, किसी ने कहा कि ये मुसलमान ही नहीं है, किसी ने, और किसी ने फ़िरक़ों में धकेला। तो कायद आज़म ने एक बात क्या की थी, कायद आज़म ने कहा था अच्छा अगर मैं ये हूँ तो फिर तुम सब के सब गांधी को वोट दे दो, गांधी तो ये नहीं है, एक जवाब दिया। फिर सारे मुसलमानों के जितने भी फ़िरके थे इकट्ठे हो, ये आज की बात नहीं। अब मैं इसको थोड़ा सा नहीं बल्कि और 1400 साल पीछे लेके जाता हूँ। हमारा मज़हब जो है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आका ने हमें बताया, तो उस वक़्त लोगों ने ये सवाल किए। ये अलग बात है कि हमारी मस्जिदें, हमारे मेंबर जो हैं हमें ये नहीं बताते, ये लोगों ने ये सवाल किए कि ये जो आप कर रहे हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ऊंची नस्ल के लोग हैं, ये तो बड़ी नीची नस्ल के लोग। तो आपने कहा यही तो मिटाना है, यही तो ख़त्म करना है, और आपने यही ख़त्म किया। और इसी तरह ये सब ख़त्म करके तो हम सबको एक लड़ी में, यानी जहाँ पर बिलाल था हबशी नस्ल से, काले रंग से, वहाँ पर सलमान था एक गोरा, वहाँ पर एक मुकामी था जो कदावर आदमी था, और एक दूसरा था जो छोटे कद का आदमी था। इन सबको खड़ा किया, और उसके ऊपर ही बड़ा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ये सब था कि सब एक जगह खड़े हो। ये एक, अब मेरा ख्याल है कि मेरी बात नाज़रीन आप तक क्लियर होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ज़बान के ऊपर। तो ज़बान के ऊपर इख्तलाफ 1400 साल पहले हुआ
کہ کیونکہ عربی لینگویج جو ہے وہ بھی، جب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں سب، کہ ہر ایک 50 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا وہ ایک ایکسلنٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، کچھ اور مختلف چیزیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں. تو بھائی صاحب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت بھی بات ہوئی تھی، تو اس وقت کیا ہوا، باقاعدہ قرآن میں موجود ہے کہ میں نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے جو سے، اور یس یہی ہے تمہارے لیے. اب قرآن عربی میں ہی ہے، اچھا اس کو اردو میں بھی ہو جانا چاہیے تھا اور ساری دنیا کی کتابیں ہوئی تو لیں، لیکن وہ محفوظ کر لیا اللہ نے. اس میں کیوں کیا؟ تاکہ یونٹی کا مقصد بنے. اب آپ کی ساری باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا، نماز روزہ یہ ساری چیزیں. اب آ جائیں واپس پاکستان کی طرف. قائد اعظم سے یہی سوال ہوا، اب مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے، لیکن میں ان کو یہی سوال ہوا کہ جناب یہ اردو تو ہماری زبان ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ تو قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم نے ناظرین یہ جواب دیا تھا، تاریخ میں موجود ہے. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اردو جو ہے وہ مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کی زبان ہے، اور جس کو بنگالی بھی سمجھتے ہیں، پٹھان بھی سمجھتے ہیں، پنجابی بھی سمجھتے ہیں، اس کو کہہ کہ آپ نے اس کو نیشنل لینگویج بنایا، اور یہ ہمارے جو ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے. ایک بات ہوگی. اب آ جائیں کہ ہم جیسے برادریوں میں، اللہ صحت زندگی دے بابری صاحب کو، انہوں نے کہا کہ فرانس میں بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ مختلف جگہوں پر لوگ جو ہیں وہ برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب اس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک لانگ ٹائم سے گزرے ہیں، وہ اس کڑی میں سے گزر رہے ہیں، ٹائم گزرتا ہے سب، لیکن جہاں تک یہ بات ہے وہ اپنی برادریوں میں اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے مضبوط ہم وہاں ہیں، جتنے ہم وہاں پر مضبوط ہیں. وہ مذہبی اعتبار سے اسی طرح ڈیوائیڈ ہیں. میں میاں صاحب سے اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں یا جو بھی ہے، تو کہ وہ اتنے ہی ڈیوائیڈ، اگر آپ ان کے اندر جس کو فرینچ میں کہیں گے نا، آپ اگر ہم بھی شیعہ سنی کا اور وہابی کا اور اہل حدیث کا اختلاف رکھتے ہیں، یہاں بھی آرتھوڈاکس، ہاں جی بالکل، اللہ آپ کو بالکل اللہ. اور دوسری بات، یہ صرف فرانس میں قومیتیں نہیں ہیں، ساری دنیا میں انگلینڈ میں آپ چلے جائیں، سوری یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں جائیں، وہاں انگلش ہیں، اسکاٹش ہیں، ویلز کے لوگ ہیں، بالکل. یہ آپ کہیں کائنات میں کہیں چلے جائیں وہاں بھی ہیں، یہ ہر جگہ. یہ جہاں انسان ہے وہاں یہ ڈویژن موجود ہے. میرا جو سبجیکٹ ہے نا وہ الحمدللہ گلوبلی اسے سمجھ جلدی کرنے کے لیے نہیں، سمجھ جلدی کرنے کے لیے ہم واپس آ جاتے ہیں پاکستان پہ. جی جو میں گزارش کا قائد اعظم پہ اگر ہم ٹکے رہے نہیں، وہ ہم اپنا مقصد سنیں نا میری بات، گزارش قائد اعظم اسی لیے کامیاب ہو سکے کہ ساری قومیتوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی کی صورت میں دیوبندی مسلمان ان کے ساتھ تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے. چلے آپ لوگ کہتے ہیں وہ خود شیعہ تھے، لیکن جناب محترمہ رتی بائی کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کا جو جن کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے رتی بائی نے، وہ اپنا دیوبند عالم تھے. وہ بالکل. دیکھیں پھر یہی بات ہے کہ بات بڑھ جائے گی آگے کہیں سے کہیں. اگر سبھی لوگ ساتھ نہ ہوتے ہاں تو نہیں ہوتا ہے. اچھا میں نے جو قائد اعظم کا نام لیا نا آپ کی بات میں کرنا، وہ میں نے اس لیے نہیں لیا، میں نے صرف اس کو ایک پوائنٹ سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا ہم ایک قوم بن سکے ہیں، بن پائے ہیں، یا ابھی اس کی طرف؟ آپ کا کوشچن یہی تھا. رہی بات یہ کہ میں نے جو بات کی ہے، جہاں سے میاں صاحب نے بات کی کہ ہم اس طرف گامزن ہیں، مجھے رکاوٹیں کیا، اور یہ بات وہی آ جاتی جو میں نے آپ کو پروگرام سے پہلے بھی کہی تھی کہ گھنٹوں کی گفتگو کے بعد بھی اس کا ہمارے پاس کوئی نہیں، ہم گفتگو کر سکتے ہیں اس کے اوپر. اب آ جاتی بات کہ اگر جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے. ہم اچھا اب اس میں آ جاتی بات، اب سنیں نا میری بات سنیں، اس کے میں ساری میاں صاحب کی پچھلی جو باتیں میاں صاحب نے کی ہیں وہی بات سمجھنے میں نے کر دی. اب اس کو سن لیں ناظرین، آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے. اس کی یہ وجہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں. ہم پہ اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو ہم سے بڑی ایک قوم، ہم ایک جسم اور ایک جان ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم ملک پہ سودے بازی نہیں کرتے، ہم دین پہ سودے بازی نہیں کرتے، ہمارے پوری قوم ایک ہو جاتی ہے، ہم ساری برادری ہیں، سب کچھ سب چھوڑ چھاڑ کے ہم اکٹھے ایک جان ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے اندر ہے کچھ، لیکن ہم ہیں کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی سی دکانیں جو ہے نا، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہ نہ کرو، اور قائد اعظم نے اس بات سے منع کیا تھا کہ یہ تمہارے درمیان تباہی ہوگی، ایسا نہ کرو، یہ دکانیں بند. اور یہ دکانیں جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ جی
تو شاہ صاحب بالکل میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم من حیث القوم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، اور آپ کی جو رائے ہے وہ بالکل معتبر ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی ایک متحد قوم ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ایک جیسے ہم فرانس میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ایک متحدہ قوم ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ 10 سے 15 قومیتیں موجود ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ضلعی سطح پر۔ فرانس جو ہے پاکستان سے رقبے میں آدھا ہے اور آبادی کے لحاظ سے لاہور جتنا بھی نہیں، اب نہیں، لاہور سے تو خیر بڑا ہے کیونکہ 6 کروڑ کی آبادی ہے اور پاکستان کی تقریباً 30 کروڑ کی آبادی ہے، تو 1/5 کہہ لیجیے آبادی کے لحاظ سے۔ تو انگلینڈ کی جو ہے یہی سچویشن ہے، اور جرمنی کی 1/4 ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ من حیث القوم جو ہے نا وہ ہم یہاں تک، اب اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 3 حصوں میں۔ ایک ہے آپ کی بیوروکریسی، ایک ہے آپ کے پولیٹکس، پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں سب کچھ، اور ایک ہے عوام۔ آپ کا جو کوسچن ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پبلک کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، تو ہم ایک جان ایک قالب ہیں۔ ہمارے درمیان بہت سی لڑائیاں، بہت سی دشواریاں، بہت سی چیزوں کے ہونے کے باوجود، میں نے ابھی 2 منٹ پہلے یہ بات کی ہے کہ ہم پر خدا نہ کرے کوئی آفت آ جائے تو ہم سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کہاں پر؟ اس لیول پہ۔ اب آ جاتی بات سیاست پہ، تو ہمارے سیاستدان جو ہیں اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور ہمیں اکٹھا ہونے دیں، ہم ایک قوم کی حیثیت سے رہنے، وہ اپنی اپنی دکانیں نہ چلائیں، تو ختم ہو جاتی بات۔ ان کی دکانیں نہیں چلیں گی تو ان کا وہ، کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ وہ سیاست نہیں کر رہے، وہ بزنس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی بیوروکریسی۔ بیوروکریسی جو ہے وہ عوام سے مختلف قسم کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ وہاں، اس وجہ سے ہم 47 سے اب تک جو ہے وہ ہم ایک جگہ پر ایک طرح، جو آپ مثال دے رہے ہیں تو آپ ایسی قوم سے میں ملا رہے ہیں فرانس سے، کہ جن کے ہاں اس قسم کی بات ہی نہیں ہے، جن کے یہاں ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، یا انگلینڈ سے ہم اگر بلائیں تو ایسا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ورنہ آپ امریکہ میں چلے جائیں، دنیا کا سب سے بڑا اس وقت، سب سے بڑا کسی بھی لحاظ سے کہہ رہے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، وہ ہے امریکہ۔ تو وہاں دیکھیں کہ ہر چپے کے اوپر ایک نئی قوم ہے، نئی آبادی ہے، نئے لوگ ہیں، نئے طریقے کا کلچر ہے، لیکن وہ سب اکٹھے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بکھرنے، ہمیں خود ہماری قوم نہیں دیتی، جو ہماری پبلک ہے وہ ہمیں بکھرنے نہیں دیتی، اور ہمیں ملنے، وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہماری بیوروکریسی ہے، وہ ہمیں ملنے نہیں دیتی۔ ورنہ کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے، بیوروکریسی کی تو میرے خیال میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ قوم کو روک سکے آپس میں ملنے سے، یا قوم بننے سے وہ روک سکتے ہیں، وہ رشوت لے سکتے ہیں، رشوت معاشرہ خراب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیوروکریسی کو یہیں تک دیکھتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ میرے حساب سے بیوروکریسی جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ نہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اسی کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو میں نے بھی پاکستان بھی جانا ہے، اس لیے آپ بات میں نے نہیں جانا، میں چلے کر لیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، پاکستان یعنی کہ بنانے میں جمہوری طریقے سے بنا، جی، ملٹری کا اس میں کوئی کردار نہیں، بلکہ پاکستان بننے کے بعد جب کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا فوج کو اٹیک کے لیے، تو انہوں نے جناب اپنے آرمی چیف جنرل گریسی کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہماری وہ فوج ہے باوجود سارے احترام کے کہ جس نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کیا، اور انگریز آرمی چیف جنرل گریسی کا حکم ماننے معذرت کے ساتھ میں انکار کیا اور نہیں گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں، جب پاکستان بنا تو جو سب سے پہلے اکٹھے ہو کے آئے، بلکہ مجھے اس وقت تو نام نہیں یاد آ رہا، جن کا پہلا جہاز کریش ہوا تھا، وہ ہمارے آرمی کے جنرل تھے اس وقت۔ وہ تو ایوب خان نے کروایا نا جی، بعد میں کس نے کروایا کہ وہ بات کہیں گی، وہ تو چہیتا تھا۔ جب پاکستان بن گیا تو یہ اکٹھے ہو کے قائد اعظم کے پاس آئے کہ ہمارا کیا حصہ، ہمارا حصہ دو، بالکل، تو آپ وہ حصہ لے رہے ہیں، بالکل یہ بات میں نہیں، تو شروع سے یعنی کہ پاکستان، اگر سیدھی ہم بات کریں، لیکن آپ جو میرے بھائی جو یہ، آپ اگر پاکستان جانا چاہتے ہیں آپ بے شک سوال نہ کریں، لیکن بابری صاحب یہی ہے کہ پاکستان بنا بیچاروں کے لیے، بیچارے ہیں، بیچارے ہیں ایسا نہیں والے، آپ تو جنرل بیچارے ہیں، بیچارے بالکل مسکین ہیں، ان کو حکومت کرنے دیں،
سیاستدانوں کو جوتے پڑھنے دیں، وہ ظالم ہیں. حکومت تو آپ کی پارٹی کر رہی ہے سر اس وقت. نہیں اچھا میں بیچارے واپس آ جاتے بیچارے میرے نزدیک مسکین ہیں. میرے نزدیک میاں صاحب قومیں بنتی ہیں جب ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ہم لوگوں میں ماشاءاللہ جتنی ہمدردی ہے، جتنی چیریٹی پاکستانی کرتے ہیں، جی بالکل. پاکستان سے باہر والے نہیں، جو ہم لوگ باہر، یہ بیسیکلی اندر کے پاکستانی لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، جتنی چیریٹی وہ کرتے ہیں، جتنی ہمدردی وہ رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، اور جتنا میرے نزدیک اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں یہاں بھی ہیں اور بھی ملک ممالک میں سب کچھ ہے. میں انڈیا کی بات کرتا ہوں. اگر آپ نارتھ ویسٹ انڈیا، نارتھ ایسٹ انڈیا، نارتھ ویسٹ اور سینٹرل انڈیا، یہ ایک طبقہ ہے، اور ساؤتھ پورا ایک ایسے، یعنی 70-80 کروڑ کی آبادی جو ہے انڈیا کی، وہ نارتھ ویسٹ اور سینٹرل انڈیا، یہ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں، جس میں پنجاب، راجستھان، کشمیر، اروناچل، بلکہ اروناچل پردیش تھوڑا بہت آدھا کر لیتا ہے، حیدرآباد، دکن تک یہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں پنجابی. لیکن جب آپ نارتھ ایسٹ میں جائیں گے تو وہ قومیں ہی اور ہیں، وہ چائنیز قومیں ہیں. ٹھیک ہے جی. جس وقت آپ ساؤتھ میں جائیں گے تو وہ قومیں ہی اور ہیں. وہ نہ نارتھ والوں کو سمجھتے، ادھر بھی مسئلہ نہیں، وہ نارتھ والوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، نہ زبانیں آتی ہیں، نہ خوراکیں ملتی ہیں، اور نہ مذہبی طور پر، چاہے وہ سناتن دھرم، اب تو ہندو خود کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہندو تو وہ تو سناتن دھرم. اچھا، وہ جس دیوتا کو نارتھ والے شیطان کہتے ہیں، ساؤتھ والے اسے دیوتا کہتے ہیں. تو مطلب اتنا بڑا فرق ہے ان کا. اور وہ خود کو صرف میڈیا میں، گزارش، صرف میڈیا میں بیٹھ کر خود کو ایک قوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ لوگ ہندوستانی جو ہے. اور ہم لوگ، آپ سندھی جو ہے وہ سرائکی سے ملتی ہے، تقریباً سرائکی اور سندھی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. پھر سرائکی جو ہے پنجابی سے ملتی ہے، تھوڑے یعنی کہ بدلتی ہیں زبانیں، تھوڑا بھی چھوڑ دیجیے، آپ بڑا کر لیں. سندھ پورا صوبہ، سندھی جو ہے ہماری سرائکی سے ملتی ہے، سندھی بھی ہماری ہے، سرائکی، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. میں سن رہا تھا ڈراموں میں بول رہے تھے تو مجھے سمجھ آ رہی تھی ایز اے پنجابی. تو میں نے کہا یہ تو سرائکی تو پنجابی سے سب کو سمجھ آتی ہے. اچھا، کیوں اردو کے ساتھ ملتی ہے؟ یہ جو ہند کو باندھ ہند کو تو لگتا ہی نہیں کہ وہ ہند کو ہے. نہیں، پنجابی پٹواری جو ہے پٹواری لگتا ہی نہیں، ہر چیز سمجھ جاتی، وہ تو پنجابی سے ہٹ کے ہیں ہی نہیں. اب ان کی شاید ماں جو ہے ہند کو، کیونکہ اشوکا بھی ہند کو ہی بولتا تھا. میں ایک بات کر رہا ہوں، یا ان کی ماں پنجابی ہو، کیونکہ پنجاب کو بہت، پنجاب جو ہے اچھا، یا ان کی ماں شاید سرائکی ہو. میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن آئی سبھی زبانیں سنسکرت سے ہی ہیں، سنسکرت سے آئی ہیں. اور انڈو پرشین لینگویجز، اثر و رسوخ پرشین لینگویجز کا بھی بہت زیادہ ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میاں صاحب کہ پاکستان میں سیلاب آ جائے تو پشتون نہیں رہتا، بلوچ نہیں رہتا، پنجابی، یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا. لوگ اپنی کشتیاں لے کر نکلے ہوتے ہیں. اس چیز کو کمزور کریں گے جس بنیاد پہ ملک بنا تو کس طرح قوم بن سکے. لہٰذا میرے نزدیک ہمارے اندر صرف ایک غلطی ہے، اس کے علاوہ ہم لوگ بہت بڑی قوم بن سکتے ہیں. ہم ہیں، نہیں، بہت بڑی بن سکتے ہیں، اس وقت بھی ہیں، زبردست ہیں. وہ شاہ صاحب یہ ہے کہ ہمارے اندر آٹو کرٹیسزم ایز اے نیشن بہت زیادہ ہے. ہم جس وقت جتنی آٹو کرٹیسزم پاکستانی کرتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں کرتا. وہ اور اگر ہم کریں آٹو کرٹیسزم پازیٹیولی انڈیویجولی کریں اور اپنی ذات پہ کریں، وہ سب سے اچھا ہوگا. لیکن ہم کس پہ کرتے ہیں؟ میں دوسرے پہ کرتا ہوں، یا میں کرتا ہوں پوری قوم پر کرتا ہوں. ذرا سی بات ہوگی، علاقہ ہی ہے، شہر ہی ہے. میں نے بات ہی یہیں سے شروع کی تھی، اور یہ پورا ایک وہ ہے سلسلہ کہ خود ہی کو چھوڑ کر خود سے دوستی کر لے. تو یہ کیوں میں نے کہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اگر دوستی اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو آپ اپنے آپ کو صحیح کریں گے، اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے. دوست یہی ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا کہ دوست آ جائے تو آپ کی فلان نقصان پہنچا گا. جب آپ خود کو دوست، اب رہے گی بات آپ کا جو مین پوائنٹ ہے جس کے لیے آپ نے آج ہمیں
یہاں بلایا کہ ہم ہیں قوم یا نہیں ہیں. ہم ایک جگہ پر قوم ہیں اور ایک جگہ پر ہم نہیں ہیں. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسرائیل ہمارے بعد آزاد ہوا. میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن تو سب اکٹھے ہو کے بالکل اسی طرح جیسے قائد اعظم کے پاس گئے تھے, وہاں پہ کے لوگ وہاں گئے. انہوں نے جا کے کہا کہ جناب اب ہمیں چاہیے کیا کریں. تو جس کا جتنا ذہن تھا, کسی نے کہا کہ اب ہمیں بیت المقدس جو ہے نا اس کو اتنا زبردست خوبصورت بنا دینا چاہیے کہ کعبہ چھوڑ کے لوگ ادھر آنے شروع ہو جائیں. تو جو ان کا بڑا آدمی تھا نا, اس نے کہا نہیں. اس نے کہا دیکھو 3 کام کرو اگر تم بڑی قوم بننا چاہتے ہو. کیا؟ اس نے کہا ایک یہ کہ ایجوکیشن حاصل کرو, علم حاصل کرو. اچھا ہم اب اس علم حاصل کرو کو اب لے جاؤں اوپر. تو 1400 سال پہلے ہمیں کہا گیا تھا علم حاصل کرو. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اس نے کہا کہ کام کرو, بزنس کرو, جتنا کر سکتے ہو اس پہ کرو. تیسری بات اس نے کیا کی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ اور میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ گرفت رکھو. اچھا ہمارے یہاں جو ہے جس بات ابھی بابی صاحب کہہ رہے تھے, جو میں سمجھ رہا ہوں اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے جب شروع کرتے ہیں تو ہم پاکستان کی برائی کرتے ہیں, اپنی قوم کی برائی کرتے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ کیسے, جس کو میں بیوروکریسی کہہ رہا ہوں یا آپ اسے کچھ بھی کہہ رہے ہیں, بیس وہیں پہ آتی ہے کہ وہ چاہے ملٹری والے ہیں چاہے کوئی ہیں. جب آپ نے اپنے آپ کے علاوہ دوسرے کی بات نہیں کرنی, صرف آپ فائدہ اٹھانا ہے تو آپ نے اپنا اٹھانا ہے. جیسے موجودہ حالات کی ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کی طرف مجھے اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, لیکن ایک ایسی بات ہے کہ ہر طرف سے ہر چیز جو ہے آسانی بھی ہو رہی ہے, برائی بھی ہو رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ بڑا مشکل ٹائم گزر رہا ہے, لیکن جو ہو سکتا ہے ہمارے یہاں عوام کو وہ بھی نہیں دیا جا رہا. اچھا ہم پھر وہیں کے وہیں ڈیوائڈ. مثال کے طور پہ جب سیاست جو ہے نا وہ ایک دین اور مذہب کی حیثیت اختیار کر کے آپ اپنا لینا, تو سیاست کے اندر جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم اگر نہیں کسی کو چھوڑ سکتے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو چھوڑا ہوا, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا وہ ہم نے زبانی کو رکھا ہوا ہے, ویسے چھوڑا ہوا. اچھا ویسے اب اگر ہم اس پہ آ جائیں, مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے میاں صاحب کے ساتھ تکلیف ہے, میاں صاحب نے میرے ساتھ نقصان کیا, بابری صاحب نے میرے ساتھ کوئی نقصان کیا, یا میں نے آپ لوگوں کا نقصان کیا, تو میں سوچوں کہ یار یہ تو میرا ذاتی معاملہ تھا, یہ تو میں چھوڑ. لیکن اگر ہم تینوں اکٹھے ہو کے اس طرف جائیں گے تو یہ ہمارا قومی, ہماری ملت کا, ہماری قوم کا پورے کا فائدہ, تو ہمیں ادھر جانا چاہیے. آپ دیکھ لیں ہم کیوں الگ الگ بیٹھ گئے سارے. اس کی وجہ اب ہر ایک اکائی جو ہوتی ہے نا وہ ایک اکائی نہیں ہوتی. ہر ایک چیز سے پہلے جو اگر ایک ہے نا تو اس کے ساتھ ایک صفر لگ جائے تو وہ 10 ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے جس نے بھی جہاں, یہ بابی صاحب کی بات ہے, بابی صاحب مجھ سے اکثر فون پہ بات ہوتی ہے تو مجھے کہتے ہیں نکلیں کام کریں. ہمیں کام کرنے سے میں خود اس چیز کا قائل تھا, لیکن چلو میں تھک گیا, یہ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو صحت زندگی دے, یہ کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی نے تو گھنٹی باندھنی ہے نا. جب وہ گھنٹی باندھے گا کام ہوگا. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہے کہ ان کو ڈیوائڈ کرو, ان کو روٹی کپڑے کے پیچھے لگاؤ, قوم بننا ہے. آپ دیکھیں ایجوکیشن کا ہمارے کیا حال ہے. جب تک آپ ایجوکیشن صحیح نہیں کریں گے تو قومیت کہاں سے آئے گی؟ آپ کو کیا پتا ہے, ایک آدمی جو قائد اعظم کو یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ وہ کیا تھا. بھائی وہ جو تھا یا نہیں تھا تمہارے لیے تو ایک اچھا کام کر گیا. ڈاکٹر قدیر کیا تھا, بھٹو کیا تھا. اب پیپلز پارٹی کے لیے بھٹو بہت بڑی بات, دوسروں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں. نہیں یار, تسلیم کرو جس نے جو کیا ہے. اسی طرح آپ پیچھے چلے جائیں. اب وہاں تسلیم کر, حقدار کا حق تسلیم کرو. جب آپ حقدار کا حق تسلیم کرو گے, بچوں کو صحیح ایجوکیشن دو گے تو قوم تو خود بخود بن جائے گی. تو کہیں پرابلم ہی نہیں. لینگویج کوئی نہیں. آپ کا خیال ہمیں پنجابی سے بہت, میں پنجابی میں شعر و شاعری بھی کرتا ہوں, یہ سب کچھ ہے. آپ بہتر جانتے ہیں مجھے اچھی طریقے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو چھوڑ دیں, ہم اس میں چھوڑ دیں یا اس میں نہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں. رہی بات یہاں کہ اس کو ریئلائز کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے, اس میں سب سے زیادہ کسی چیز کو اگر کوئی یونائٹ ہماری, جس کو آپ قوم کہنا چاہ رہے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ رزلٹ نکلے, وہ جو ہے اس میں سب سے بڑا گناہ گار جو ہے وہ میڈیا ہے. اچھا میں اس پہ اسے سم اپ کرتے ہوئے شاہ صاحب آپ کا بڑا شکریہ, ماشاءاللہ بڑا زبردست تجزیہ ہے. اور میں میاں صاحب آپ کا بھی, اور میں صرف سم اپ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ میرے نزدیک پاکستانی ایک قوم بن چکی ہے, زبردست قوم ہے, اور کچھ معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میرے خیال میں یہ جو آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آٹو کرٹیسزم بہت زیادہ ہے, اور بائی نیشن, مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی ذات پر تنقید کرتا ہوں, میں ہمیشہ دوسرے پہ کرتا ہوں, جو کہ ایک برائی ہے, جو کہ غیبت میں آ جاتی ہے, جو کہ گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہے. اور کبھی آپ انڈینز کو بیٹھ کے دیکھیں, ان کے تبصرے دیکھیں,
تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں. 80 کروڑ لوگ ان کے راشن پہ چل رہے ہیں. یعنی اگر دنیا کی 8 ارب آبادی ہے تو 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ 10% دنیا کی آبادی بنتے ہیں, اور وہ 80 کروڑ ہندوستانی راشن کارڈ پہ چل رہے ہیں اس وقت. یعنی انڈین گورنمنٹ اگر انہیں راشن پورا نہ دے تو وہ بیچارے ہیں, ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ جو ان کے جو 30 سے 100 کے درمیان بلینئرز آ گئے ہیں, انہوں نے ان کی جی ڈی پی بہتر کی ہے, اور یہ جو ان میں اپر مڈل کلاس پیدا ہوئی ہے اور مڈل کلاس پیدا ہوئی ہے کوئی 20-25% لوگوں کی آبادی بہت بڑی ہے ان کی. اب اگر ہم کہیں کہ 30 کروڑ لوگ, تو وہ پاکستان کی آبادی کے برابر ہے کہ 30 کروڑ لوگوں کی حالات اچھے ہو گئے ادھر. بھائی ان کی 150 کروڑ کی آبادی ہے, تو اس میں سے اگر 30 کروڑ کے حالات اچھے ہو گئے ہیں تو باقیوں کو تو ٹھیک کرو, باقیوں کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور وہاں پر تو اب کل تو مودی نے بھی کہہ دیا کہ بھائی یہاں پر آپ کی مہربانی ہے, زیادہ گاڑی نہ چلاؤ, بارات دور نہ لے کر جاؤ ہندوستان سے باہر. کلچر وہاں بہت زیادہ ہے, سادگی نہیں ہے. یہ بڑے جو امیر لوگ ہیں وہ شادیوں پہ کتنا بے تحاشا, اس کے باوجود وہ لوگ بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا جی ہم تو زبردست قوم بن گئے, حالانکہ کچھ بھی نہیں. جتنی خانہ جتنی ادھر ہو رہی ہے, اور پاکستانی تو اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے ان سب چیزوں. سب سے بڑی بات پھر وہیں آ جاتی, بات پھر لمبی نہ ہو جائے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم بھارت کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. وہاں پر ایک طبقہ جو ہے نا, بلکہ میرے اپنے اس کی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس میں, کہ وہاں پر انہوں نے 60% آبادی جو ہے نا اس کو انہوں نے ایک سطح سے اتنا نیچے رکھا, جان بوجھ کر رکھا ہے اس کو صرف یہی, یعنی وہ آج بھی جو ہے وہ زمین پہ ورکر بھی نہیں رہے, بس وہ زندہ ہیں, بس وہ ہیں. یہ پنجاب کے اندر آج تک وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب تو پھر تھوڑا سا سانس لیتا ہے وہاں پر ایسے. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جب ایک طبقہ آپ کیسا یہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں, اور ان کو یہاں تک کہ انہوں نے ابھی جیسے ایک راشن کارڈ کا ذکر ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, نہ ان کے یہاں سڑکیں ہیں, ٹوائلٹ تک نہیں ہے اکثر وہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کا مقابلہ ہم کیا, ہمارے یہاں آپ چلے جائیں. سر میں یہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم میڈیا پر آئیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ بھائی وہ جس قوم کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے جو بچے خاص طور پہ یہ جو جنگ کے دوران بھی جو انہوں نے میمز بنائی ہیں, پوری دنیا کے اندر میمز بنائی ہیں, کیسی عجیب و غریب میمز بناتے رہے ہیں بچے کہ بھئی آپ یہاں تباہ کرو گے, یہاں تو پہلے ہی تباہ ہے سارا. اور تم لوگوں نے آپ لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں. وہ کبھی آپ وہ لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ کر رہے ہیں, یعنی کہ پاگل ہو گئے بالکل, نارمل ہے ہی نہیں. ابھی یہ پیچھے وہ دیوالی کا میلہ تھا, عجیب و غریب قوم, ابھی پیچھے کوئی ہر وقت وہ دیوالی اور اس طرح دیوالی سوری میری بات سنو, دیوالی کا جو میلہ تھا اس پہ دیکھیں تو وہاں سے جو سکھ یاتری آئے, تو اب میں کیا کر سکتا ہوں, اکیلا گھر بیٹھے, میں آپ والی بات کر رہا ہوں, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ایک حقیقت دکھا سکتا ہوں. انڈین وہ جب یہاں آئے تو ان کے انٹرویوز دیے گئے, وہاں پر بھی کوئی میاں صاحب, کوئی بابری صاحب, کوئی میرے ناچیز جیسا بندہ تھا, اس نے جا کے انٹرویو لی, ان سے پوچھا, تو وہ انہوں نے جو انٹرویو دیے ہیں ان انٹرویو کی اشاعت کرنی جو ہے وہ کس کا ہے, انڈین میڈیا تو نہیں کرے, ہمیں کرنا چاہیے. میں نے اس کو, آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح کہ میں کس طریقے سے کام کرتا ہوں, میں نے میکسیمم اس کو پھیلایا کہ پاکستان میں کیا سچویشن ہے ان کی, کیا ہمیں وہاں بھی ایسے, ہم وہاں جاتے ہیں تو, اور میں نے یہ بھی دکھایا کہ ایک پاکستانی گیا ہے اور وہ جا کے بدتمیزی کرتے ہیں. نہیں, اس نے غلطی سے جیب سے نوٹ نکالے, تو غلطی سے, یا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اسے جانتا نہیں, تو اسے جان کے اس نے پاکستانی نوٹ دے دیا, اس آدمی نے اٹھا کے نوٹ نیچے پھینک دیا, اس نے قائد اعظم کو برا بھلا کہا, یہ دلی کی بات ہے. جبکہ ہمارے یہاں اس نے بندے نے پیسے نہیں لیتے ان سے, مفت میں چیز دیتے ہیں ان کو. پیسے نہ لینا وہ کرنا ایک الگ بات ہے, اس نے جیب سے پیسے نکالے, گاندھی کا نوٹ تھا, اس نے گالی نہیں دی, اس نے وہ نوٹ لے کے ایسے رکھ لیا, اور رکھ کے اس نے کہا کہ آپ لیں سارا کچھ. جب اس نے سارا کچھ لے لیا نا, تو اس نے وہ نوٹ اس کو کہا کہ یہ آپ واپس رکھ لیں, کوئی بات نہیں. اچھا پھر اس نے اس نوٹ کو کہا کہ نہیں, اس نے کہا نہیں رکھ لو, تو اس نے کہا یہ نوٹ جو ہے نا مجھے پتا ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں چلتا, لیکن اس نے اس کے سامنے اس کو دیوار پہ چسپا کیا, سمجھ آئی بات, ظرف ہمارا زیادہ ہے. ہاں, تو اب اس چیز کو جب آپ لے کے آتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے قوموں کے اندر جب آپ, اور کچھ ہمارے دانشور بلکہ میں کہتا ہوں وہ عجیب و غریب, وہ کم ظرفی ان کے اندر اس طرح, وہ یعنی کہ اپنے آپ کو کہیں گے جی وہ یورپ بہت زیادہ آگے ہے, امریکہ بہت زیادہ, انڈیا بہت زیادہ آگے, ہم کچھ بھی نہیں, اپنے آپ کو گالیاں منکار رہے ہوتے ہیں. یار اس طرح نہیں,
ہیں آپ کے اندر خصوصیات؟ کون سے دانشور؟ بہت بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں اس طرح. اچھا نہیں ایسا مجھے تو وہ دانشور ہے ہی نہیں جو اگر کوئی ایسی بات کرتے لیکن اسی لیے میں نے دانشور کیا. نہیں وہ دانشور نہیں میں نے تو سنا اور نام نہاد قسم کے جو اپنے آپ کو ترقی پسند اور اس طرح لبرل پتہ نہیں کیا میری وہ گالی نکالنے پاکستان کو اچھا سمجھتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوست صاحب آپ کا. یہ آج کا پروگرام جو تھا ماشاءاللہ یہ کافی لمبا ہو گیا. سے حاصل گفتگو تھی. آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی ایک بحث کا ایک وہ سلسلہ شروع ہوا. یہ پازیٹیو تھا اس لیے کہ آپ تک ایک مثبت پیغام بھی پہنچانا مقصود تھا کہ الحمدللہ اگر بر صغیر کا بٹوارا ہوا اور اس میں بنگلہ دیش بنا اور پاکستان بنا اور پھر ہندوستان علیحدہ ہوا یا پاکستان علیحدہ ہوا ان سے بنا تو پاکستان اور بنگلہ دیش بنا, ہندوستان آزاد ہوا آپ یوں کہہ سکتے ہیں. اور میرے نزدیک ہندوستانیوں سے بہت بہتر پاکستانی قوم ہے اللہ کی مہربانی سے. بہت تدبر ہے ان میں, صبر ہے ان میں, اور ماشاءاللہ مہمان نواز قوم ہے. یہ تو ہندوستانی بھی تسلیم کرتے ہیں. میں نے اتنے پروگرامز دیکھے ہیں انڈینس کے اور کم لوگ ملے ہیں ظرف والے, کم جرنلسٹ ہیں ان میں نام بھی لے سکوں گا کبھی جنہیں میں نے سنا ہے جن کے اندر اتنا ظرف ہے اور جنہیں میں ظرف والا سمجھتا تھا. کچھ خواتین بھی تھیں بڑی پڑھی لکھی سمجھدار مسلم خواتین صحافی. میں سمجھتا تھا کہ بات کم از کم پاکستان کی فیور میں نہ بھی کریں, کوئی ضروری نہیں ہے, وہاں رہتی ہیں وہ ان کا ملک ہے. ہندوستان سے محبت کرنا ان کا حق ہے, ان پر فرض ہے. پاکستان سے نفرت کسی بھی صورت ان لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ہمسایہ ممالک کی بڑی عزت کرتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو ملک. چین کے ساتھ ہماری بہترین دوستی ہے, ایران کے ساتھ ہماری دوستی ہے, ہمسایہ ہے. افغانستان کے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کا بڑا مثبت رویہ ہے. یہاں پاکستان سے باہر بھی افغانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کی دوستیاں ہیں. اکا دکا جھگڑے ہو سکتے ہیں لیکن بہترین دوستیاں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. پاکستانی یورپ میں یورپینز کے ساتھ مل کر اچھے دوستوں کی طرح, اچھے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے بہرحال. تو جو یہاں رہتے ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, ہم لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم لوگ 15-20 سال کے تھے جب یہاں آئے ہیں. میاں صاحب شاید 20 کے ہوں, میں 15 کا 16 کا تھا. شاہ صاحب چھوٹی عمر میں تھے. تو ہم لوگوں کو 40 سال 50 سال یہاں ہو گئے ہیں یا 55 سال ہو گئے ہیں, کسی کو 40 سال ہو گئے ہیں. تو زندگیاں تو یہیں گزری ہیں. اس کے باوجود اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے اڈاپٹ کیا اس معاشرے کو, انہوں نے ہمیں کر لیا الحمدللہ. اپنا جو میکا ہے یا اپنا جو ملک ہے اسے نہیں بھولیں اور اس کی یاد ہمیشہ دل میں تر و تازہ ہے. اور اپنی قوم کو ہم بہترین ایک عظیم قوم میں ذاتی طور پر ضرور سمجھتا ہوں. یقیناً میرے بھائی بھی اپنا آخری ایک جملہ کہہ سکیں گے وہ بھی اس موضوع پر کہ الحمدللہ اگر آپ نے کسی اچھے ہمسائے کو دیکھنا ہو وہی اچھا انسان بھی ہوتا ہے. اگر میرے گرد و نواح میں 2 3 4 ہمسائے جو قریبی ہیں وہ ہم سے خوش ہیں تو بہترین ہے. اور اسی طرح پاکستان کی اگر 4 صرف ہندوستان کے علاوہ سبھی ہمسائے پاکستان سے خوش ہیں اور ہندوستان کے ساتھ اس کا کوئی بھی ہمسایہ خوش نہیں ہے بدقسمتی سے. اور آپ ممالک کے نام لے لیجیے اور میں بھی لے لیتا ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون بہتر مملکت بن سکا یا کون بہتر قوم بن سکا. ہاں ہم میں عیب ہیں, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی, آؤٹ آف کرٹیسزم بہت زیادہ ہے. جو بچے میمز بناتے ہیں وہ سوچ کر بنائیں, وہ یہ دیکھ کر بنائیں کہ لاہور جو ہے نا وہ انڈیا کے لیے بھی یا ہمارے جو پاکستان کے شہر ہیں, اللہ کرے باقی بھی شہر جو ہیں وہ اور ترقی کریں, ان کے شہروں سے بہت بہتر ہیں. ان کے شہروں میں جو گندگی ہے یا ان کے شہروں میں جو غلاظت ہے وہ تو ابھی بہت صاف ہونے والی ہے بھائی. وہاں تو بہت کچھ بگڑا ہوا ہے. اور آپ بچوں جب میمز بناتے ہیں بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر بناتے ہیں یا آپ صرف چند ان کے ڈرامے دیکھ کر بناتے ہیں جو خوابی ڈرامے ہیں, یہ جتنے 100 کروڑوں کی اور جتنے 100 اربوں کی وہ بات کرتے ہیں, یہ تو شاید انہوں نے خوابوں میں بھی نہ دیکھی ہوں. اور یہ چند ان کی ایلیٹ کلاس ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہے بس, اور وہ شاید اسی 25-30 کروڑ لوگوں کے لیے یہ ڈرامے بنا رہے ہیں, یہ بالی ووڈ کی فلمیں بنا رہے ہیں. ہاں اور چھوٹوں کو خواب دکھا دیتے ہیں, باقی بیچارے جو 100 کروڑ
غربت کا شکار لوگ ہیں. تو میرا بیسیکلی کمپیریزن ان لوگوں کے ساتھ بھی تھا. الحمدللہ پاکستان میں ایجوکیشن بھی ٹھیک ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے اگر میرے دادا اور پردادا نے, نانا پڑنانا نے میٹرک بھی کیا ہوا تھا, وہ بھی ماشاءاللہ آج کے پی ایچ ڈی سے زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے تھے, اور بیٹھ کر ماشاءاللہ آپ کا بھی ہمیں پتہ ہے اور میاں صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ پتہ ہے. تو ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں, آپ کبھی ان کے الفاظ بیٹھ وہ گوبر آریہ کی کیا نام ہے, گورو آریہ یا کوئی بھی ہے, یا اچھا کوئی ایڈیٹر جو ہے ان کا وہ ارناب گوسوامی, ہاں جی, اور دیکھیں ایسے شیطانوں کے نام بھی یاد رہتے ہیں. وہ کوئی پڑھا لکھا انسان اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے جو جس طرح کی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں؟ وہ ایک میجر صاحب کتنی غلاظت ہے. اچھا میجر وہی, وہ تو گوبر آریہ جو وہی اور وہ جو ایک ان کا پتہ نہیں کرنل ریٹائرڈ ہے کہ بریگیڈیئر بخشی صاحب, لیکن اس کی بھی کل کی دیکھیں نا, اگر آپ پریشان ہو جائیں. نہیں مجھے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, کبھی اگر کبھی میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہو نا تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہائی کرنے کے لیے جرنلسٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں صرف اپنی مرضی کی چیزیں دیکھنی ہے, ہمیں سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے, پھر اس میں سے تجزیہ نکالنا پڑتا ہے. اب کل کی اس کی بات جو ہے وہ میں نے جو دیکھی تو میں پریشان ہو گیا, اور مزہ تبھی آتا ہے کہ آپ کا بدترین دشمن جو ہے وہ آپ کی تعریف. اس نے پتہ کیا کہا ہے, کل کی بات ہے یہ, کل کا اگر میرے پاس ابھی ہوا کہیں تو میں آپ کو بھیجوں گا, آپ دیکھیے گا, جس میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے, بلکہ آج کی آپ اس بات کا یہ نتیجہ ہے کہ دشمن کیا کہہ رہا ہے. دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان جسے ہم نے ہمیشہ, اس نے لفظ استعمال کیا کہ کولوں کے بھاؤ ہم نے اپنی قوم کو بتایا, وہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے, ایک اس طریقے سے بہت بڑی, وہ اتنے مستحکم ہو گئے ہیں کہ ہم انہی چکروں میں رہے, اور اس نے ایک لفظ استعمال کیے ہیں کہ یہ کھاؤ اور وہ گوبر کھاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو, ہم کرتے رہے, یہ نہیں کرے. اور اس کے ہی الفاظ ہیں, میرے پاس اس کی ویریفیکیشن کوئی نہیں ہے, کہ آج اگر انڈیا میں 50 بڑے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے 30 جو ہیں وہ مسلمان ہیں, تو 30 مسلمان کام کریں, تو وہ مسلمانوں کا, پورے مسلمانوں کا ملک ہے, تو وہ اپنے لیے کیا کریں گے. ہمیں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں یہ کہہ دینا کہ جی وہ کچھ نہیں ہے, اس سے وہ کچھ نہیں ہو سکتے, انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا ہے وہ, جیسے بتایا اس نے بتا دیا کیا ہے. نہیں, یہ جو پچھلی دفعہ لڑائی ہوئی 1 سال ہوا, وہ پاکستان نے بتایا اور پوری دنیا مانی, لہٰذا امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتا, پاکستان کی پروگرام جو ہے وہ آپ یہ ختم کریں. میں صرف یہی کہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیں ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے, اور اپنی قوم سے کبھی بھی آپ دل برداشتہ نہ ہو. ایک بہترین قوم ہے پاکستان دنیا میں, جیوگرافی کے لیے اگر آپ دیکھیں اسے تو ایک ایسی لوکیشن پر ہے کہ دنیا کا کہیں کوئی ملک نہیں ہے. آپ کے پاس ہر ملک ہے, ہر فصل ہے, سب کچھ ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ صرف اور صرف اس چیز کی کمی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. پاکستان ہے تو آپ ہیں, اور آپ ہیں تو پاکستان ہے. اس چیز کو پلے باندھ لیں, اور اس کے بعد آپ مل کے سب, چاہے یہاں بیٹھے ہیں چاہے وہاں بیٹھے ہیں, یہ دوریاں ڈسٹینس آج کے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایک مشت ہو کے, ایک جگہ ہو کے آپ لوگوں کو کام کرنا ہے, اور جہاں جس کا جتنا ہاتھ جاتا ہے اس کو اتنا کام کرنا اس پر واجب ہے. بالکل اسی طرح واجب ہے جس طرح مذہبی چیزیں واجب, یہ بھی اسی طرح واجب. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی میاں صاحب بہت شکریہ سر. آپ حضرات کا, دوستوں کا بہت شکریہ. مجھے اچھا لگا کہ آخر میں آ کر میرے دوست بھی اس بات پر اتفاق کر گئے کہ ماشاءاللہ پاکستانی ایک قوم ہے, قوم موجود ہے. ہم بلوچی ہوں, پشتون ہوں, کشمیری ہوں, پنجابی ہوں, سندھی ہوں, یا آگے پھر اب میں پٹواری یا اس کا نام اس لیے نہیں لوں گا سرائکی, کیونکہ وہ تو ہم سارے وہ ہیں. میں سرائکی بھی ہوں اور بلوچی بھی ہوں, پٹھان بھی ہوں, سب کچھ ہوں. مہاجر تو میں گنتا ہی نہیں سر. مہاجر تو شاید میں اس دن میاں صاحب کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا, تو اس طرح پھر میں میرے بزرگ ہجرت کر کے آئے تھے 600-700 سال پہلے. بہت زیادہ مہاجر ہیں, وہ سارے باہر سے آئے ہوئے, کیونکہ جو بعد میں مہاجر ہو وہ ہوتا ہے صرف جو چل کے آیا, آپ کے بعد وہ نہیں اس کو. آپ بھی تو شاہ صاحب مہاجر ہیں. آپ ہم تو جلدی پوچھتے مہاجر ہیں جی, ہمارا تو نہ کہ ہم تو کہتے ہیں ہم جو چل رہے ہیں, ہم مکے سے چل رہے ہیں تو پھر چل ہی رہے ہیں. اسی طرح
ارائیوں کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے، اسی طرح مغل آئے اور انہوں نے اپنا وہ کیا. اچھا، حتیٰ کہ گجر جاٹ اگر آپ کہیں تو ان کی بھی ان کا بھی جو بیک گراؤنڈ ہے، کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا ہے، سینٹرل ایشیا سے بہت سے لوگ ہیں، یہ آریائی قوم شروع سے ہی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راجپوت یا یہ جو ہیں یہ مصر سے ہیں. تو اس پر ریسرچ ہو سکتی ہے. ڈی این اے آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ کے ساتھ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون سی قوم کہاں سے، کس کے اس میں اثرات زیادہ ہیں، چاہے مکسنگ ہو بھی چکی ہے تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. بہرحال ایک اچھا پیغام ہے، الحمدللہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی. انشاءاللہ مزید اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.